السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رقیہ بٹ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملتان کا سب سے فیمس پھل آم کن کن ممالک میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، کن کن مراحل سے گزر کر یہ دوسرے ملکوں میں جاتا ہے، اور جو ملتان میں آم بکتا ہے اور جو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اور 1 kg آم جو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں آج ہم انفارمیشن لیں گے، ملتان کے باغبان موجود ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد یعقوب ہے۔ یعقوب صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ ملتان کے آم جو پوری دنیا میں ہی مشہور ہیں، آپ لوگ آم ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ، ہم 7-8 سال سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں ملتان کا آم۔ صحیح ہے۔ تو کون سے قسم کا آم ہے جو بہت زیادہ فیمس ہے، جو باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ؟ یہ وائٹ چونسا ہے، جو لیٹ چونسا آتا ہے وہی ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم صرف۔ اچھا، وہ کس کن ممالک میں جو ہے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ یہ ایران میں، دبئی میں اور عراق میں جاتا ہے ہمارا مال۔ اچھا، کیا یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ جاتا تو وائٹ چونسا ہے باہر، کیونکہ لوگ خود بھی ڈیمانڈ کرتے ہوں کہ یہ والا نہیں، یہ والا بھیجیں؟ نہیں، زیادہ تر باہر کے جو ممالک ہیں وہ 100 میں سے 80% نہ باہر جاتا ہے یہ ملتان کا آم وائٹ چونسا، باقی زیادہ تر پاکستان میں ہی کھاتے ہیں۔ مطلب 20% پاکستان میں؟ جی 20% پاکستان میں کھاتے ہیں۔ تو ان کو جب آپ باہر بھیجتے ہیں تو کوئی مسالہ وغیرہ لگایا جاتا ہے؟ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں لگاتے، نہ مسالہ لگاتے ہیں، نہ چنا پوڑی وغیرہ کچھ بھی نہیں لگاتے، ایسے ہی جاتا ہے۔ تو کتنے دن کے اندر جو ہے یہ پہنچ جاتا ہے؟ یہ تقریباً 7-8 دن لگ جاتے ہیں، اور اگر یہ پک بھی جائے نا 7-8 دن رکھ دیں تو خراب نہیں ہوتا، کوئی ایشو نہیں ہے اس کا۔ تو کن کن مراحل سے ان کو گزارا جاتا ہے باہر بھیجنے کے لیے؟ یہ بہت مشکل ہے کام، جو حکومت کے ٹیکس وغیرہ ہیں وہ پے کرنے پڑتے ہیں، اور دوسرا یہاں سے پہلے پشاور، کراچی وہاں بھیجنا پڑتا ہے، پھر بارڈر سے پھر آگے جاتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، وہاں سے گزر کر پھر جاتا ہے یہ۔ اچھا، یہ آپ لوگ جو باہر آم ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ ڈیلز کیسے ہوتی ہیں آپ لوگوں کی؟ ہم نا پشاور بھیجتے ہیں، وہاں پہ جو آڑتی بیٹھے ہیں وہ آگے، پھر وہ بارڈر کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ آگے بھیجتے ہیں، ہم صرف پشاور تک بھیج دیتے ہیں، وہ آگے ان کی ڈیل وغیرہ ہوتی ہیں وہ آگے انہیں بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف آم کھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے یا مختلف چیزوں کے لیے لوگ آرڈر کرتے ہیں، جیسے کہ اچار بنانے کے لیے یا اور چیزیں بنانے کے لیے؟ یہ نا باہر کے ملکوں میں زیادہ تر اس کی چپس بنتی ہے، اچھا، وائٹ چونسے کی، اس لیے یہ زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ صرف یہ گرمیوں میں ہی بنتے ہیں؟ تو پھر گرمیوں میں ہی کیا ان کی وائٹ چپس بنتی ہیں؟ نہیں، یہ تو ہر ملک میں عام ہوتا ہے، کافی ملک ہیں جس میں عام ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر تو پاکستان اور ملتان کا عام پسند کرتے ہیں۔ ہر ملک والے نا اسے نا اپنی ضرورت کے مطابق نا سٹور کر لیتے ہیں، جیسے یہ اچار والے ہو گئے، پاکستان میں جو اچار بناتے ہیں وہ اپنا کوٹا، اور جوس والے وہ اپنا کوٹا پورا کر لیتے ہیں، اسی طرح وہ باہر والے بھی اپنی چپس پہلے وہ عام سٹور کر لیتے ہیں، اس حساب سے وہ پھر سارا سال چلتا ہے۔ تقریباً روز کے کتنے آم جو ہیں وہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ تقریباً ہم ڈیلی کے نا 300-400 پیٹی نا ادھر سے توڑائی کر کے آگے بھیجتے ہیں، وہ 2-3 دن بعد پشاور جاتا ہے، وہ آگے سے پھر بارڈر کے ذریعے جاتا ہے۔ تو ان کو توڑنے میں کتنا ٹائم، کتنے دن لگتے ہیں؟ یہ تقریباً ایک دن میں نا 300-400 پیٹی توڑ لیتے ہیں، بھرائی ہو جاتی ہے اور لوڈ بھی ہو جاتی ہے۔ مشکل ہے لیبر کے حساب سے، اگر لیبر زیادہ ہوگی تو کام زیادہ ہوگا، اگر لیبر کم ہے تو پھر کام بھی کم ہوگا۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ پہلے پشاور جاتے ہیں، اس کے بعد بارڈر کے ذریعے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نقصان ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ راستے میں کچھ نہ ہو جائے، آم نہ خراب ہو جائیں گے، اس طرح سے کوئی نقصان بھی ہوتا ہے؟ جی، اگر بارڈر بند ہو تو مال باہر بھی نہیں جاتا، ریٹ بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان میں تو اتنا ایکسپورٹ والا مال لیتے بھی نہیں ہیں، 20% لیتے ہیں تقریباً پاکستان میں۔ اگر بارڈر بند ہو مال خراب ہو جاتا ہے، ریٹ بھی نہیں لگتا، نقصان ہے آم کو بھی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کون سا آم سیل ہوتا ہے؟ لوگ کس آم کی زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو بکتا ہے زیادہ؟ وہ زیادہ انور لٹور اور موسمی چونسا ہے، جو ملتان کا بھی مشہور ہے، جو نواپوری چونسا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ انور لٹور، یہ تو بڑا عجیب سا نام ہے، یہ کیسا؟ انور لٹور بہت مزے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹا سا آم ہوتا ہے، وہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مختلف ملکوں میں ہی آم ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ، لیکن سب سے زیادہ ڈیمانڈ کہاں سے آتی ہے؟ زیادہ ایران سے، زیادہ ایران میں سیل کیا؟ ایران میں یہ وائٹ چونسا اور یہ زیادہ ایران میں جاتا ہے، پھر دبئی آ جاتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ اتنے سائز کے آم نہیں ہوتے، لیکن اب اگر ہم یہاں دیکھیں تو اچھا خاصا بڑا سائز ہے ان کا، اور دوسرا جو ہم باہر آپ لوگ آم ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے، اور جو پاکستان میں آم ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور جو ملتان کے لوگ آم کھاتے ہیں، ان کے ذائقے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ جو باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں نا یہ بڑے سائز میں آم ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان میں یہ چھوٹے سائز میں جو ہوتا ہے وہ ریڈیوں والے لے جاتے ہیں گھروں میں، جیسے تول کے حساب سے ہر بازار سے آپ لیتے ہیں تو 1 کلو لے لیا، 3-4 دانے آ گئے، اگر بڑے سائز میں ہوگا 2-3 دانے آئیں گے، پھر وہ گھر میں تقسیم بھی نہیں ہوتا، زیادہ تر لوگ بھی چھوٹے سائز میں لیتے ہیں کہ یار 4-5 دانے آ جائیں گے تو سب میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور وہ آم ہوتا کون سا ہے؟
جو یہ تو موسمی چونسا زیادہ پاکستان میں کھایا جاتا ہے. موسمی چونسا ہو گیا, فجری ہو گئی, دوسرا وہ انمر لٹور ہو گیا, بہت سے اقسام ہیں. اچھا, اور یہ جو باہر بھیجا جاتا ہے ان کا سائز تھوڑا زیادہ بڑا ہوتا جی جی, یہ بڑے سائز میں ہوتا ہے, ایکسپورٹ ہوتا ہے نا, اس وجہ سے یہ اس کا وزن کا حساب سے ہوتا ہے. پھر ہے. تقریباً یہ ایک آم کا وزن کتنا ہوگا؟ تقریباً 1 کلو کا بھی ہوتا ہے, 800 گرام کا بھی ہوتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ درختوں سے آم توڑتے ہیں تو کیا جو ایکسپورٹ آپ لوگ آم کرتے ہیں ان کے درخت الگ ہوتے ہیں اور جو پاکستان میں بکتے ہیں ان کے درخت الگ ہوتے ہیں؟ جی جی, ہر ورائٹی کا نا الگ درخت ہے, اور بلیک چونسا ہو گیا, وائٹ چونسا ہو گیا, موسمی چونسا ہو گیا, یہ سب کے نا درخت الگ ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر شاخ کی نا قلم الگ ہوتی ہے, وہ ورائٹی بھی الگ ہے, ذائقہ بھی الگ ہے. تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو پکانے میں؟ اور مطلب آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہو کہ اگر یہ والی قلم لگا رہے ہیں تو یہ باہر ایکسپورٹ ہوگی اور یہ والی ہے تو یہ پاکستان میں ایکسپورٹ ہوگی؟ وہ تو دیکھتے ہیں نا کون سا پہلے آم آتا ہے, اس حساب سے تڑائی ہوتی ہے. پہلے یہ سب سے اینڈ پہ آتا ہے یہ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وائٹ چونسا. باقی جو پہلے ورائٹیاں ہوتی ہیں وہ پاکستان میں چل جاتی ہیں. ان کو تقریباً درخت پہ اگنے میں آنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ یہ تقریباً 2-3 منتھ کا وہ ہوتا ہے پروجیکٹ, اس میں بھی یہ سب تیار ہوتا ہے اور تڑائی ہوتی ہے. یہ سارا کوئی 3-4 منتھ کے اندر اندر کلوز ہو جاتا ہے آم. گورنمنٹ سے کوئی شکایت ہو جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ کیا مشکلات ہیں؟ مشکلات یہ ہیں کہ بارڈر بند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب الحمدللہ بارڈر کھل گئے ہیں, ریٹ بھی اچھا ہے, پہلے کافی نقصان میں گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب ریٹ بہتر ہے. ایران کا بارڈر بھی کھل گیا ہے, سارے بارڈر کھل گیا. افغانستان کا بھی بارڈر کھل گیا کیونکہ ان کا نا انگور آ رہا ہے, سیب آ رہا ہے, اس وجہ سے نا اب بارڈر کھل گئے ہیں, مذاکرات ہو گئے ہیں, اب ریٹ اچھا ہے. کیا انڈیا میں بھی آپ لوگوں کا آم جاتا ہے؟ نہیں, افغانستان اور ایران, دبئی یہاں سے جاتا ہے. ہو سکتا ہے دبئی سے یہ انڈیا والے لیتے ہوں. یہاں سے پاکستان سے ڈائریکٹ نہیں جاتا؟ جی, ڈائریکٹ نہیں جاتا. وہ انڈیا والے نا اپنی موہر لگا کے نا دبئی سے لے کے یا دوسرے ممالک سے لے کے نا اپنی وہ میڈ ان پروڈکٹ ان پاکستان, یا جیسے وہ ہوتا ہے انڈیا کا, وہ اپنا نام لگا کے آگے بھیج دیتے ہیں. مطلب جو یہاں سے آم دبئی میں, افغانستان میں جاتا ہے, وہ وہاں سے خرید کے اس کے اوپر میڈ ان انڈیا لگا کے بھیج دیتے ہیں. انڈیا لگا کے بھیج دیتے ہیں کیونکہ پاکستان کا آم تو پوری دنیا میں مشہور ہے, خاص کر کے ملتان کا آم. تو اس لیے نا انڈیا کا آم تو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں, آپ نے شاید سنا ہوگا وہ امریکہ والا جو انہوں نے 400 ٹن آم تھا وہ واپس بھیج دیا انڈیا کا. اچھا, یہ جو آم کا جو درخت لگاتے ہیں, پہلے چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں, پھر یہ ایک بڑا درخت بنتا ہے, جیسے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ بہت سے درخت بن بھی چکے ہیں. تو مجھے یہ بتائے گا, یہ کتنا اس کو ٹائم لگتا ہے, کتنا عرصہ لگتا ہے ایک درخت بننے؟ یہ تقریباً 7-8 سال لگ جاتے ہیں ایک درخت مکمل بننے میں. ٹھیک ہے نا, کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ رہ بھی جاتے ہیں, موسمی صورتحال. مطلب اگر 7-8 سال پہلے ایک پودا لگائیں گے تو وہ 7-8 سال کے بعد پورا درخت؟ ہاں, پورا درخت بنے گا, پھل دینے لگ جائے گا. ایک درخت سے آپ لوگ کتنا پروفٹ کما لیتے ہیں؟ ایک درخت پہ کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کتنے آم لگے ہوتے ہیں؟ ایک درخت پہ تقریباً نکل آتا ہے 70-80 پیٹی بھی نکل آتی ہے. چھوٹا درخت ہے تو وہ 40-50 پیٹی کا بھی ہوتا ہے. وہ اس کا حساب سے ہوتا ہے, لگ جائے تو اچھے خاصے پیسے آ جاتے ہیں, نہ لگے تو نقصان بھی ہو جاتا ہے. یہ تو پروفٹ ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے. پھل ہے, اگر وہ گل سڑ گیا تو وہ پھر ختم, پروفٹ بھی ختم. جب اندھیری یا بارشیں آتی ہیں تو اس سے نقصان بھی ہوتا ہے؟ پھر کافی نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, پچھلی بار جو اندھیری اور بارش اور بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں, کافی بیماریاں لگی ہیں, تو اس سے نا کافی نقصان ہوا ہے. تو اگر آم کو یا درخت کو بیماری لگ جائے تو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے حل وغیرہ تو ہیں, دوائیں وغیرہ, سپرے, کھادیں وغیرہ کرتے ہیں, لیکن کچھ کامیاب ہو جاتی ہیں, کچھ ایسے پھر گزارا کر لیتے ہیں. اور اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو کیا وہ پھر آم یا درخت وہ ضائع ہو جاتا ہے؟ نہیں, وہ آم نا, جو آم کا پھل ہوتا ہے نا وہ گرنے لگ جاتا ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے, وہ پھر بکنے کے قابل نہیں ہوتا. بس وہ ہمارا ایسے سمجھو نقصان ہو جاتا ہے. پھر وقت کے ساتھ وہ درخت ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ہاں, درخت تو ٹھیک ہو جاتا ہے, جیسے جیسے وہ اس کا وہ موسمی صورتحال ٹھیک ہوتی ہیں, بیماری ختم ہو جاتی ہے, تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہی جو آم پاکستان میں اگر سیل ہو تو اس کی کیا پرائس ہوتی ہے؟ اور اگر یہ دوسرے ملکوں میں جائے جیسے ایران, افغانستان, دبئی, USA, تو وہاں پر یہ کیسے بکتا ہے؟ یہ اگر ملتان کا آم ہے, یہاں پہ آپ کو 150 روپے kg ملے گا, 150 روپے کلو. اگر جیسے لاہور آپ چلے جائیں, وہاں پہ 520 روپے کلو بھی بک رہا ہے. ٹھنڈے کر کے آم دیتے ہیں, مشہور ہوگا, آپ نے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا. اور جو باہر جاتا ہے ایران, دبئی, وہاں تو ڈالروں کے حساب سے بکتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ وہاں پہ جو بیٹھے ہیں ڈیلر وغیرہ, وہ نوٹ کماتے ہیں. یہ جو مزدور بندے ہیں یہ نہیں کما سکتے, یہ تو صرف یہاں سے بیچ دیتے ہیں 150 روپے kg کے حساب سے. وہ آگے جو جاتا ہے ٹیکس وغیرہ کٹا کر کے, وہ اس کے پاس تو کچھ نہیں آتا نا, تو آگے والے وہ منافع کر لیتے ہیں. مطلب آپ لوگ جو بھیجتے ہیں آپ لوگوں کا ٹیکس وغیرہ کٹتا ہے اور آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا, لیکن جو آگے ملک میں جا کے بکتا ہے وہاں پر ان کو فائدہ ہوتا ہے. ہاں, تو وہ صاف بات ہے, وہ منافع کماتے ہیں. ہم سے تو وہ 150 kg کے حساب سے لے لیتے ہیں, آگے وہ ڈالروں کے حساب سے دیتے ہیں.
ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں پڑتا نا، بس یہی ہے، بس اگر بارڈر کھلے ہیں تو مال جا رہا ہے، اگر بارڈر نہیں کھلے تو یہی بھی مال پاکستان میں رل جائے گا۔ پاکستان میں اس کی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے، پاکستان میں تقریباً 20% میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا لوگ کھاتے ہیں اس کو۔ اچھا، جو اچار والے آم ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ اچاری آم بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ تر جب اندھاری وغیرہ آئے تو وہ نا نیچے جو گرتے ہیں وہ فیکٹریوں والے فائدہ اٹھاتے ہیں، 100 روپے کا گٹو لے لیتے ہیں، تو وہ اسی سے بھی اچار کا کام چل جاتا ہے، جوس وغیرہ بھی اسی سے بن جاتا ہے، سارا کچھ اسی سے، مسالہ وغیرہ لگا کے اسے زبردستی پکا لیتے ہیں۔ اچار کے جو آم ہوتے ہیں وہ زیادہ کھٹے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی الگ درخت لگایا جاتا ہے یا یہی آم ہوتا ہے؟ نہیں، اچاری آم کھٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مخصوص لوگ لیتے ہیں، اور باقی جو آپ کو بتایا نا، جیسے آم گر گیا، ٹھیک ہے نا، وہ اٹھا کے نا وہ، چاہے وہ میٹھا ہی ہو۔ ہاں میٹھا ہی ہو، وہ مسالے وغیرہ اتنے آ گئے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں آج کل 2 نمبری چل رہی ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ملتان کا جو سب سے زیادہ مشہور ہونے والا پھل ہے آم، وہ دنیا میں کہاں کہاں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، کیسے کیسے پروسیس سے وہ گزر کر جو ہے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور کون سا آم ہے جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے کیا سیکھا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رقیہ بخت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔